ایک حدیث پڑھی ہے آپ حضرات کی خدمت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آج بھی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے یا کسی کو کامیاب سمجھنے کے مختلف پیمانے ہیں، مختلف سکیل ہیں، مختلف معیار ہیں۔ آج کامیاب کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو دنیا سب سے زیادہ کمانا جانتا ہے، دنیا کمانے میں جو سب سے زیادہ ہوشیاری دکھاتا ہے اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ جو دنیا کا مال جائیداد اکٹھا کرنے کا ہنر جانتا ہے اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ ایک وہ کامیاب ہے جس کو میں اور آپ کامیاب سمجھیں، اور ایک وہ کامیاب ہے جس کو اللہ کے محبوب پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب سمجھے۔ تو حقیقی کامیاب وہی ہے جس کو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب فرمائے، اور حقیقت میں ناکام وہی ہے جس کو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناکام قرار دے دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ لوگوں یاد رکھنا، تمہارے ہاں مختلف معیار ہیں کامیابی کی، کامیاب لوگوں کی۔ لیجئے نبوت کی زبان سے کامیابی کا معیار اور اصول سن لیجئے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا سمجھدار، سب سے بڑا کامیاب وہی شخص ہے جو مرنے کے بعد مرنے والی آنے والی جو زندگی ہے، موت کے بعد آنے والی زندگی ہے، اس کی تیاری کرے۔ یہ ہے سب سے بڑا سمجھدار۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کامیابی کا معیار بتا دیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے اعمال، اپنے نیک اعمال کی برکت سے اللہ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق بن گیا، جہنم کے آگ سے بچ گیا، وہ ہے حقیقی کامیاب۔ وہ ہے حقیقی کامیابی کا پروانہ لینے والا، جو جہنم کی آگ سے بچ کے جنت کے اندر جانے والا بن گیا، وہ ہے حقیقی کامیاب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ تم میں سمجھدار اور کامیاب وہی شخص ہے جو مرنے کے بعد آنے والی زندگی اس کی تیاری کرے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مخالف سمت جو چیز آتی ہے، آپ نے فرمایا، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، کہ سب سے بڑا بیوقوف، سب سے بڑا ناکام، سب سے بڑا گھاٹے کا سودا کرنے والا، نقصان کا سودا کرنے والا وہ شخص ہے جو چلتا تو اپنی خواہشات پر ہے، جو چلتا تو اپنی مرضی پر ہے، جو پیروی تو اپنی خواہشات کی کرتا ہے، مرضی اپنی چلاتا ہے، زندگی من چاہی گزارتا ہے، جو جی میں آتا ہے کر گزرتا ہے، اور جو اس کا دل چاہتا ہے اس کو پر عمل کر لیتا ہے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، اس کی پرواہ کیے بغیر، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، اس کی پرواہ کیے بغیر، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کی پرواہ کیے بغیر، چاہے حقوق اللہ، حقوق العباد کی رعایت ہو یا نہ ہو، اس ساری باتوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی مرضی کے مطابق اعمال کرتا رہتا ہے، مرضی کے مطابق زندگی گزارتا رہتا ہے، لیکن اتباع نفس، اتباع ہوا، اتباع خواہشات کی اتباع کے باوجود امید اللہ کی ذات پہ وابستہ رکھتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ آج یہی مسئلہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے ہر ایمان والے کو یہ جذبہ دیا ہے کہ جب بھی کوئی وہ نافرمانی والا گناہ والا کام کرتا ہے تو فوراً اس کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے کہ یار یہ غلط ہے، لیکن پھر شیطان کا وار ہوتا ہے، یار کر لے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ اللہ کی صفت غفور، اللہ کی صفت رحیم، کہ اللہ بہت بخشنے والا، اللہ بہت مہربان، اللہ بہت رحمت والا معاملہ کرنے والا۔ شیطان نے یہ طرف تو دکھائی ہے، دوسری طرف نہیں دکھائی کہ اللہ کی ایک صفت قہار بھی ہے، اللہ کی ایک صفت جبار بھی ہے، اللہ کی ایک صفت قرآن میں شدید العقاب بھی ہے، اللہ کی ایک صفت سریع الحساب بھی ہے، وہ پکڑنے بڑی سخت کرتا ہے، وہ غصے والا بھی ہے، وہ غضب والا بھی ہے، وہ طاقت والا بھی ہے۔ شیطان یہ بات بلا دیتا ہے
بس یہ سبز باغ دکھاتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ بھائی اس بندے کا تو ایمان ہی کامل نہیں ہے جو اللہ کو غفور رحیم نہیں سمجھتا۔ حقیقت بات ہے اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو، کتنے پیارے انداز سے، خوبصورت انداز سے اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے اے میرے بیٹے، استاد اپنے شاگرد کو کہے اے میرے شاگرد، تو یہ ایک بڑے محبت والا انداز ہے، محبت والے پیرائے میں مخاطب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کو مخاطب کرتے ہیں اے میرے وہ بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کر کے، نافرمانی کر کر کے، معصیت کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، کبھی بھی میری رحمت سے مایوس مت کرنا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ کی صفت غفور بھی ہے، اللہ کی صفت رحیم بھی ہے، اللہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، رحمت کرنے والا بھی ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش کا اعلان ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ اب جو بندہ گناہ کی زندگی بھی گزار رہا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا بھی ہے، معصیت کے اندر مبتلا بھی ہے، اپنی اتباع نفس کے اندر مبتلا ہے، خواہشات کی پیروی کے اندر مبتلا ہے، اب اس کے اندر تو جستجو نظر نہیں آ رہی، اس کو تو شیطان دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اور شیطان ایک اور دھوکہ بھی دیتا ہے انسان کو کہ انسان کو توبہ سے بات رکھتا ہے۔ اب شریعت کی یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ میرے بندے جب تو بھٹک جائے، جب تجھ سے معصیت کا کام سرزد ہو جائے، جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، آ جا، میں میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ توبہ کر کے پھر ٹوٹ گئی، پھر میرے دروازے پہ آ، پھر میرے دروازے پہ آ، تو آتا جائے گا، میں بخشش کے دروازے کھولتا جاؤں گا۔ اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے، لیکن شیطان پھر انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ انسان جب گناہوں پر اصرار کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ توبہ سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، تو یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس بات کی ہم نے فکر کرنی ہے، اپنی قبر آخرت کو سنوارنے کی فکر کرنی ہے، اپنی قبر آخرت کو سنوارتے ہوئے گناہوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ خدا نہ خواستہ کبھی معصیت سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، نافرمانی سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کے دربار میں رجوع کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، معصیت سرزد ہو جائے، تو فوراً اس گناہ کے بعد نیکی والا عمل سر انجام دینا، تاکہ وہ نیکی اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ہاں، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جس نے ایک دفعہ سچے دل سے، صدق کے دل سے اللہ کے دربار میں توبہ کرنی، معافی مانگنی، اللہ اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کے سب بیٹے، آدم کی سب اولاد گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کے دربار میں آ کے جھک جاتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے معصیت ہو گئی ہے، مجھ سے نافرمانی ہو گئی ہے۔ تو یہ دور میرے بھائی فتنوں کا دور ہے، قدم قدم پہ، موقع بموقع گناہوں کے آثار، گناہوں کے اسباب، گناہوں کی علامات اور گناہوں کے مواقع موجود ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کے دربار کی طرف رجوع کریں، نیک اعمال کی پابندی کریں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موتوا قبل ان تموتوا، ایک موت آنے والی ہے جو حقیقت ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا، اس حقیقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دو۔ موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو موتوں میں شامل کر دو۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اب موقع ہے اپنا حساب خود کر لو، اب موقع ہے۔
بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے مجذوب بزرگ گزرے ہیں. ان کا واقعہ آتا ہے خلیفہ ہارون رشید کا دور ہے. ان کے دربار میں اکثر آتے بادشاہ سلامت ان سے خوش طبی کرتے. مجذوب آدمی تھے, درویش آدمی تھے. تو بادشاہ نے ان کو اجازت دے رکھی تھی کہ آپ جو ہے میری مجلس میں آ سکتے ہیں کسی وقت بھی. تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ خلیفہ ہارون رشید بڑے علیل ہو گئے, بیمار ہو گئے, بستر مرگ پر لیٹ گئے, اور وہ مجذوب بہلول رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف میں آئے ان کی تیمارداری کے لیے, اور ان سے پوچھا کہ کہاں کی تیاری ہے. تو ہارون رشید نے کہا کہ سفر آخرت کی تیاری ہے. تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے سوال کیا کہ جس سفر پر تم جا رہے ہو اس سفر کے لیے آگے تم نے کوئی ناؤ لشکر, کوئی فوجی, کوئی سپاہیوں کا دستہ آگے بھیجا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ بہلول کیسے بے وقوفی والی باتیں کرتا ہے. جو بندہ آخرت کے سفر پہ چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے, وہ کیسے سپاہیوں کا دستہ بھیج سکتا ہے؟ فرمایا کہ اس سفر سے کب واپسی ہے؟ کہا کہ تو پھر بے وقوفی والی باتیں کرتا ہے, اس سفر سے تو کوئی واپس آتا نہیں ہے. تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرمایا کہ جو ہے آپ دنیا میں کسی سفر پر جاتے تھے تو آپ پہلے وہاں فوجی لشکر بھیجتے تھے اور فوجی اور سپاہی بھیجتے تھے اور بڑا پروٹوکول ہوتا تھا, اور وہ سفر کتنا ہوتا تھا؟ 3 دن پر محدود ہوتا تھا, 4 دن پر, ہفتے پر, 15 دن پر, 10 دن پر محدود ہوتا تھا. اب آپ جس سفر پر جا رہے ہیں وہ سفر بھی لمبا ہے, اس سے واپسی بھی نہیں ہے, اور اس کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے؟ تو بہلول دانا کی یہ بات سن کے خلیفہ ہارون رشید رونے لگے, اور خلیفہ ہارون رشید نے ایک موقع پہ بہلول دانا کو جو ہے ان سے مشتبہ کے طور پہ ایک چھڑی ان کے حوالے کی تھی اس ملاقات سے پہلے, اور کہا کہ یہ چھڑی میں آپ کو دے رہا ہوں بہلول دانا, یہ تو نے ایسے شخص کو دینی ہے جو تیری نظر میں سب سے دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہو. تو بہلول دانا نے اس موقع پہ بادشاہ کی تیمارداری کے موقع پہ جب یہ سارے سوالات کا یہ ساری باتیں پوچھ لیں کہ سفر بھی لمبا ہے, اس کے لیے تیاری بھی نہیں ہے, دنیا کا سفر مختصر ہوتا تھا, 2 دن کا, 3 دن کا, اور اس مختصر سفر کے لیے اتنا انتظام کیا جاتا تھا اور لوگوں کو, سپاہیوں کو آگے بھیجا جاتا تھا. اب یہ سفر اتنا لمبا ہے جس سے واپسی بھی نہیں ہے, اس کے لیے اس بادشاہ کی ہارون رشید کی کوئی تیاری نہیں ہے. تو اس بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چھڑی نکالی اور اس ہارون رشید کے حوالے کر دی کہ خلیفہ صاحب, آپ سے بڑھ کے میری نظر میں کوئی بے وقوف نہیں ہے کہ دنیا کا سفر جو عارضی سفر ہوتا تھا اس کی تو آپ بڑی تیاری کیا کرتے تھے, اور آخرت کا سفر جو ختم ہونے والا نہیں ہے, آخرت کی زندگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے, اس کے لیے آپ کی بالکل کوئی تیاری نہیں ہے. تو اس ساری کہانی کو, اس ساری بات کو, اس سارے واقعے کو میں اور آپ اپنی زندگی کے پر منسلک کر سکتے ہیں, اپنی زندگی پر فٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس نا ختم ہونے والے سفر کے لیے کتنی تیاری کر رکھی ہے. ہم نے اس نا ختم ہونے والا جس سے کوئی واپسی نہیں ہے, وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی, وہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی, اس کامیابی اور ناکامی کے سفر کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے. میں اور آپ اپنے گرمان میں جھانکیں, اپنی قبر آخرت کی فکر کریں, نیک اعمال کی پابندی کریں, اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں سب سے بڑھ کے جو عمل ہے وہ نماز والا عمل ہے. میرے بھائیو, نماز کی پابندی کریں, اور جتنے حقوق اللہ ہیں, حقوق العباد ہیں, ان سب کی ادائیگی کا, خصوصاً والدین کے حقوق کی ادائیگی, اپنے رشتہ دار, دوست, عزیز و اقارب سب کے حقوق کی ادائیگی کریں, اور اس سے اللہ بھی راضی ہوگا, اور جو ہمارے ذمہ فرائض ہیں, واجبات ہیں, ان کی ادائیگی بھی ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی, سنت اعمال کی اور شریعت کے تمام احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.